عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب اور رجب کی 27ویں شب، خداوند متعال کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ ماہ رجب میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں آج کی رات کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ خود ایک مہینہ اپنے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ پہلی چیز استغفار ہے، توبہ استغفار کرو تاکہ اپنے آپ کو پاک کر سکو، کیونکہ انسان جب تک اپنے باطن کو پاک نہیں کرے گا اسے عرش کے اذکار سنائی نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے جس کا شکم دنیا کی آلائش سے بھرا ہو، جس کی افکار آلودہ ہوں، جس کی نگاہیں پاک نہ ہوں، وہ کبھی بھی رازوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ظاہر ہے جن ہستیوں تک پہنچنا ہے ان ہستیوں کے لیے پروردگار نے کہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تخلیہ کرنا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے ہے رجب کا۔ استغفار کرو، روزے رکھو، چند دن باقی ہیں، کل کے روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 27 کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کئی سالوں کی روزوں کے برابر ہے، 60-70 سال۔ آج کی رات کے اعمال 60 سال کی عبادت کی رات کے برابر ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی زحمت کر لے انسان، 12 رکعتیں ہیں ٹوٹل پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے انسان ساری رات جاگتا رہتا ہے، موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، تو بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی قبر کو اچھا کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال 27 کی شب کہ جو معراج النبی اور بعثت پیغمبر سے منسوب ہے۔ معراج یعنی جب رسول خدا معراج پہ گئے، بعثت پیغمبر جب پیغمبر کو نبوت پہ مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت جب ان کو دی گئی کہ اب آپ جائیں لوگوں کے درمیان اور خدا کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ رسول خدا بچپن سے امین اور صدیق ہیں، روح القدس روح الامین رسول خدا کے ساتھ ساتھ رسول کی تربیت پر ہے، لیکن حضرت جبرائیل غار حرا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، چلے، پھر وہ پیغام خدا کی طرف سے کہ جاؤ اقرا، ان کو اللہ کے نام سے شروع کرو، پڑھاؤ۔ ظاہر دین ہمارا پڑھنے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی پڑھو۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، دین جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ رسول کو بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ رسول کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کیوں خدا نے اپنی طرف سے بھیجے؟ خدا نے کیوں 1,24,000 کو بھیجا؟ کیوں رسالت کے بعد نبوت جب تمام ہو گئی تو اماموں کی ضرورت ہے؟ اب یہ سوال ضروری ہے ہمارے ذہن میں۔ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کو پہچانیں گے، اس کی شناخت کریں گے، تبھی تو جائیں گے اس کے پیچھے۔ کیوں رسول کو مبعوث کیا گیا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و خود نہج البلاغہ میں نبوت کی گفتگو میں کہ پروردگار نے نبی کے ذریعے سے ان چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالا ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کی ہے یہ نبوت کی وجہ سے ہے، ورنہ پہلے انسان کیسا تھا؟ پہلا شخص بھی نبی ہے، اس کے بعد انسان کی کیفیت، انسان خود کچھ نہیں آتا، سب الہی نظام ہے، کیسے چیزیں بننی ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو اس سے پہلے کشتی کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ پانی نہیں تھا اتنا زیادہ، کہاں چلتی، کیسے چلتی۔ جب پہلی کشتی بنی لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن وہ تو تیاری کر رہے تھے، امر الہی تھا۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب کشتی بن گئی، زمین نے پانی نکلا، اگلا، آسمان سے بارشیں ہوئیں،
روئے زمین پانی سے بھر گئی، تب کشتی تیری، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، جو سوار نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا۔ آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے، آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو بھائی آپ کیسی کس کی باتیں کرتے ہیں، امام کی باتیں کرتے ہیں، ظہور کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں کرتے ہیں، خوب کشتی تیار ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کوئی سامنے سے گزر رہا ہے دیکھ رہا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو سوار ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حدیث ہے نا، علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں کہ میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو آگے نکلے گا وہ بھی برباد، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک۔ جیسا کہا ہے ویسا کرنا ہے تو کامیابی ہے۔ تو عزیزان محترم، انبیاء آئے، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا پروردگار؟ مطلب باقی بھی تو مخلوقات ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسی چل رہی ہیں، ان کو تو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کو بھی ایسی بنا دیتا۔ کہا کہ نہیں، انسان کو میں نے بہترین طریقے سے خلق کیا ہے، انسان میرا خلیفہ ہے روئے زمین پر، انسان ہی کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ انسان سے خدا محبت کرتا ہے اور اسے ڈوبنے نہیں دینا چاہتا۔ خدا نے جہنم کو نہیں بنایا شوق سے ہمارے لیے، ہم خود اپنی جہنم بناتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا، خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اسے معاف کر دوں، ایک پتھر اٹھا لے میں اسے معاف کر دوں، ایک جانور کو کھانا کھلا دے میں اسے معاف کر دوں۔ خدا تو ایسا ہے، وہ نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا، اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ کیوں؟ جانوروں کو، نباتات کو، درختوں کو ضرورت نہیں ہے، درخت 1000 سال پہلے بھی زمین سے اگتے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آج تک نہیں آئے۔ شہد کی مکھی 1000 سال پہلے بھی پھولوں سے رس کھینچتی ہے اور شہد بناتی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ گائیں، بھینس، جانور جو دودھ دیتے ہیں وہ دودھ ہی دیتے ہیں ہزاروں سالوں سے، کچھ اور نہیں دے رہے، وہ کوک، پیپسی، اسپرائٹ نہیں مل رہی ہے آپ کو، صحیح ہے؟ جو ہے وہی ہے، آٹو پہ ہے، آٹومیٹک اصل میں، مگر انسان نہیں ہے۔ انسان تلاطم میں ہے، نشیب و فراز میں ہے، کشمکش میں ہے۔ انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر کشش ہے، کھچتا ہے، اس کے اندر فطرتاً چیزوں کو رکھا ہے۔ پیاس لگتی ہے انسان کو، ہر انسان کو لگتی ہے، پانی کی طرف کھنچتا ہے۔ ہر پانی پی سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فطرت کو راستہ کون دکھائے گا؟ سامنے آپ کے پیاس لگی ہو، خدا نخواستہ نجاست پڑی ہو، پیئیں گے؟ پانی غضب کا ہو، کسی کا چھینا ہوا ہو، وضو نہیں ہے اس سے، کون بتائے گا؟ بھوک لگتی ہے، بھوک ہے، گوشت حلال سے بابا نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، کھائیں گے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے جو اوپر سے آئیں گے وہی بتائیں گے، وہی بتائیں گے یہ حلال ہے، حرام ہے۔ یہی فرق انسان بناتا ہے، ورنہ تو حیوان ہے۔ اگر ہر چیز کھا لے، ہر چیز پی لے تو پھر کیا ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو قلب دیے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
یعنی اگر انسان الہی رابطے سے متصل نہ ہو تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تب کیا کریں پروردگار؟ آگے دنیا میں جیسے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی کمپنی بناتی ہے، موبائل بناتی ہے، گاڑی بناتی ہے، کوئی بھی چیز بناتی ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ کمپنی بتاتی ہے۔ آپ خود کریں گے تو خراب ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کام۔ ابھی نئے نئے موبائل ہیں، بٹن کہاں ہیں پتہ نہیں ہے آپ کو، کیسے چلے گا؟ آپ خود کریں خراب ہو جائے گا، آپ غلط تار لگا دیں خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، وہی ساتھ میں ایک پرچہ دیتا ہے ایسے استعمال کرنا ہے۔ اور جو اتنی بہترین مخلوق بنائی، کیا اس کے لیے کچھ اوپر سے نہیں اتارتا؟ اسی لیے اس نے اپنی طرف سے نصاب اتارا۔ کتابوں کو کون لے کر آتا؟ وہی جو سچے تھے، صدیق اور امین۔ کیونکہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے جو بول رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا اپنا کلام ہے؟ اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تو نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہر دور میں انسان کو بچاؤ، انسان کو رشد دو، عقل دو۔ نبی جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دے گا، لیکن پہلی بلڈنگ بنانا سکھائی، پہلا گھر بنانا سکھایا، حضرت داؤد کے ذریعے لوہے کو پگھلنا سکھایا، حضرت داؤد کے ذریعے زبانیں سکھائیں، سلائی سکھائی۔ یعنی ہر دور میں نبیوں نے انسان کو رشد دیا، لیکن اصل ہدف یہ نہیں تھا کہ یہ انسان بنا لیتا۔ آج آپ کے سامنے اسکائی اسکریپرز، بڑی بڑی بلڈنگیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، یہاں مجلس چل رہی ہے، پوری دنیا اس کو لائیو دیکھ رہی ہے۔ یہ سب پتہ تھا ان کو، مگر جزیات نہیں بتائیں، ایک ایک بات نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا، وہ جانتے تھے انسان ترقی کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا، انسان نہیں بن پائے گا۔ ایم آر آئی اسکینر، اسکین مشینیں، آپ گزریں آپ کی باڈی کے پارٹس نظر آ جاتے ہیں، آپ کے اندر اگر کوئی بیماری ہے سب نظر آ جاتا ہے، اندر تک مشین چلی جاتی ہے۔ یہ انسان بنائے گا، یہ پتہ تھا انہیں، مگر یہ انسان قلب کی بیماریوں کو نہیں بتا پائے گا۔ کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا بغض رکھتا ہے، کتنی منافقت ہے اس کے اندر، تو کون بتائے گا؟ کہا جن کو ہم نے بھیجا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرنے آئے، یہ تمہیں پاک کرنے آئے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہیں پاک نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں پرواز دے سکتی۔ دنیا تمہیں مادے کی طرف لے کے جائے گی، جمع کرو۔ دنیا کے نظام کیا ہے؟ کیپٹلزم، سوشلزم، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی طرف ہے۔ ان کے نزدیک خدا محور نہیں ہے، انسان محور ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی آسائشیں، انسان کی خواہشات، سب انسان، جبکہ نبیوں نے خدا کو محور دیا، کہا خدا ہے، باقی سب کچھ ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اسلام نے آئیڈیالوجی کو بدلا ہے۔ اسلام سے پہلے، مذہب سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ادھر آپ پیچھے دیکھیں، ایران بہت بڑی امپائر سٹیٹ ہے، روم بہت بڑی امپائر سٹیٹ، مگر برباد ہو گئے، اندر سے ٹوٹے، ہزاروں سالوں کی سلطنت ہے۔ ول ڈورانٹ، یہ جس کی کتاب ہے، اس کے اوپر انسان کو اگر آپ پڑھیں کہ کیوں یہ تباہ ہوئے، کہا اپنی وجہ سے، فساد میں، عیاشیوں میں، اخلاقیوں میں، یہ پورے امپائر گر گئے۔ روم کی جنگیں اتنی کہ تھک گئے لوگ، طبقاتی نظام، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ طبقہ ایسا ہے، یہ طبقہ ایسا ہے۔ اس حالت میں خدا نے اپنے آخری نبی کو عرب میں بھیجا، وہ عرب کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفناتے ہیں، وہ عرب جو عریاں طواف کرتے ہیں، وہ عرب کے جہاں جہالت کا دورہ ہے، قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، 200 سال
اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جانوروں کی وجہ سے. یہ حالت ہے انسانیت کی. اس عالم میں خدا نے اپنے محبوب کو اتارا اور اس محبوب نے ان کو بدل دیا. وہ جو سورج کے نکلنے سے صبح اپنی شکم کو دیکھتے تھے کہ اب ناشتے کا ٹائم ہے، جب سورج درمیان میں پہنچتا تھا تو کھانے کا ٹائم، جب غروب ہوتا تھا تو بھی کھانے کا ٹائم، ان کی نگاہوں کو بدل دیا. اسلام نے آ کر سورج نکلا کہا فجر کے سجدے کرو، ظہر ہوئی کہا ظہرین کے سجدے کرو، مغرب غروب میں عشاء کے سجدے کرو. کتنا بدل دیا انسان. جو شکم پہ تھا اسے توحید پرست بنا دیا. یہ نبیوں کا کام تھا. نبیوں کو اس لیے بھیجا خدا تاکہ یہ کمال پہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم انسانیت سے دور ہیں، ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں. اسلام کیا چاہتا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، اخوت اخلاق کے ساتھ، گھر اچھے ہوں، کام اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، اور کمال کی طرف خدا کی بندگی کرتے ہوئے آگے جائیں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی انسان کو بندگی نہیں دے سکتی. یہ مکتب پیمبر ہے، یہی منبر رسول ہے جو انسان کو اس بندگی کی طرف لا سکتا ہے. دنیا تو آپ کو کہیں اور لے کے جا رہی ہے. پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے تمہیں خلق نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، اپنی عبودیت کے. اب یہ انسان کیسے بندہ بنے، کیسے سیکریفائس کرے. وہ رسول کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہاں رسول کے عاشق ہو گئے. ایک صحابی جو کہ جب بھی مسجد نبوی میں آتا ہے رسول کو دیکھتا ہے. رسول جانتے تھے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے. رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جب وہ دیکھتا تھا تو چلا جاتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ میں آج مسجد میں جلدی آؤں تاکہ سب سے پہلے رسول کو دیکھوں. محبت، رحمت للعالمین، شافی محشر، پوری انسانیت کا عالم. ہمیں ہے اتنی محبت رسول سے، اس کا اظہار ہمیں اپنے وجود سے کرنا ہے. ظاہر ہے ہم تو رسول کے زمانے میں نہیں ہیں کہ ہم رسول کو دیکھیں، تو ہم رسول کے زمانے میں تو نہیں ہیں. جلدی پہنچا صبح تو اس نے دیکھا کہ قدم بھی جاگا نہیں. اس نے بولا کہ آج تو میں رسول کو سب سے پہلے دیکھا. جیسے ہی اندر گیا تو کیا دیکھا، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. اب غصہ کہ سلمان آپ کہاں سے آئے؟ آسمان پھٹا، زمین سے نکلے. کہا قدموں کے تو نشان نہیں ہے. کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. تبھی تو سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. بے عشق ہے رسول سے. بچے سلام میں پہل نہیں کر پاتے تھے رسول کو، رسول خود بچوں کو سلام کرتے تھے. مکہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم گلی میں سے رسول گزرتے تھے تو ہمیں گلے لگاتے تھے. رسول ایسا ہے. لوگوں نے کتنا ستم کیا مگر رسول نے معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کو ہدایت میں لے کے جاؤ. ہدایت. طائف میں تبلیغ پہ گئے، لہو لوہان پتھر مارے مگر رسول نے بد دعا نہیں دی. کہا شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. نبی ہے، اور اس نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ جرم ثابت بھی نہیں ہوتا اور جلا دیتی ہے. سوچیں آپ، رحمت للعالمین. یعنی اسلام تو وہ ہے جو غیر مسلم کو امنیت دیتا ہے، تربیت دیتا. مگر رسول کے خلاف لوگوں نے چیزیں نہیں کی تھی. رسول نے فتح مکہ میں سب کو معاف نہیں کیا. تو ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟
انسانیت کا درس دیں. یقیناً ہماری حدود ہیں، ہم توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ سامنے والے نے کی بھی ہے کہ نہیں کی. کیا ہے؟ موقع تو دیں. یہاں تو اسلام کے اندر ہے کہ کسی جانور مردے کو بھی نہیں جلاؤ. قانون ہے نا. جنگوں میں درختوں کو آگ مت لگاؤ، عمارتوں کو مت توڑو. اسلام جنگ کے قانون بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امنیت کا مذہب ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اس کا ایمان تھوڑا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہے، یہ ہوں ہے، یہ فلانا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ مگر وہاں حضرت سلیمان فارسی اور ابو ذر کا ایمان ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے، الگ ہے. مگر کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. تو ہم کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ کیوں لڑتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کے لیے دروازوں کو بند کرتے ہیں؟ بھائی دروازہ کھلا رکھو، تمہارا تھوڑی ہے یہ. مسجد اللہ کا گھر، امام بارگاہ امام حسین کے لیے کھلا رکھو. آنے دو اور ایسی بات کرو کہ وہ حب لے کے جائے. ہو سکتا ہے کسی کے کم ہو، کسی کے زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حب ہونا چاہیے. اور اگر قطرہ بھی ہوگا تو جہنم نہیں جلائے گی اسے. لیکن ہم نے وہ پلاٹ بانٹے ہوئے ہیں، نہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جائے گا. یہ بھائی کوئی پلاٹ تھوڑی ہے تمہارے. جنت ہماری تھوڑی ہے. جنت کے سردار تو حسنین ہیں، تو وہ جس کو چاہیں لے آئیں. حر علیہ السلام ہو گیا. تو بھائی آپ بھی دروازہ کھلا رکھو. اور ویسے بھی آخری کو ایک حر کا انتظار ہے. تب بھی نوزانوں، اسلام جس مقصد کے لیے آیا، اگر وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا تو کیا اسلام میں مشکل ہے؟ نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے. دین کامل ہو گیا ہے. دین بہترین دین ہے. دین میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم دین کو نہیں لے رہے، یا پھر ہم دین کو ویسے لیتے جیسے دل چاہتا ہے. امام نے فرمایا نا کہ دین تمہارے منہ میں زبان میں رکھا ہوا نوالے کی طرح ہے، لقمے کی. جب دل چاہتا ہے اندر لے لیتے ہو. یعنی جو اپنی مرضی کا ہے تو ٹھیک ہے، جو مرضی سے نہیں آ رہا ٹھیک ہے. حلال حرام اسلام نے بتایا ہے، رسول نے. ہم اپنی مرضی چلتے ہیں. جہاں ہمارا کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس کو بھی حلال کر دیتے ہیں ہمیں. اور آج کل تو پتہ بھی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے. آخری زمانے میں نہیں پتہ چلے گا. اتنا حلال حرام جڑ جائے گا، اتنی فساد، اتنی مشکلات ہو جائیں گی، انسان کو پتہ نہیں چلے گا گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور گناہ کو افتخار کر کے کرے گا. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. برائیاں لوگ علیہ اعلان کر رہے ہیں، بلکہ میڈیا میں ڈالتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ آج کی دنیا میں جو موبائل، جہاں فائدے تو ہیں اور نقصان بھی بہت ہے. جب انسان پختہ نہ ہو، کچا ہو، تو گناہ میں انڈل جاتا ہے، اور گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. توفیق سلب ہو جاتی ہے، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب اٹھا نہیں جاتا صبح. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ میں 8 الارم لگاتا ہوں لیکن اٹھا نہیں جاتا. تو بیٹا رات کو یہ آنکھیں گناہ تو نہیں کرتی. گناہ کا آسان ہے آپ کے ہاتھ میں، اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. ایک ایک ٹچ جہنم کے دروازے کھولتا ہے. کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو قانون کوئی نہیں ہے کہ کون سی چیز بچوں کو دیکھنی چاہیے، کون سی چیز نہیں دیکھنی چاہیے. سب کھلا ہے، سب آزاد ہے. کتنی ایک آگ ہے جو آپ کے پاس لے کے گھوم رہے ہیں. آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟
میر داماد کا واقعہ میں شاید کل بھی کہیں پڑھا، جو ملا صدرہ، جو فلاسفر جن کے فلسفے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی، عاملی، سب ملا صدرہ کا فلسفہ ہے۔ ملا صدرہ کے جو استاد تھے وہ میر داماد تھے، اصفہان، طالب علم ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جو اس وقت کا سلطان تھا، اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، دران بھاگے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ملی، دوسرے دن ملی، لے کر آئے۔ سلطان نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیٹی کو دیکھو صحیح ہے، سالم ہے۔ کہاں؟ بیٹی کو بلایا، کہا کہاں گئی تھی؟ کہا ناراض ہو گئی چلی گئی۔ کہا کہاں؟ کہہ رہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو جاتی گئی، رات ہو گئی۔ بازار میں نے دیکھا ایک دروازہ ہے، روشنی آ رہی ہے، اندر گئی تو مدرسہ تھا، ایک حجرے میں ایک طالب علم شمع جلائے کچھ پڑھ رہا تھا، شہزادی تھی، چلی گئی۔ کہا مجھے رات گزارنی ہے، میں شہزادی ہوں۔ اس نے بولا میرے پاس تو یہی ہے۔ کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا اس کے پاس اتنی ہی تھی۔ کہا اس نے تمہیں دیکھا رات کو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو بلاؤ۔ طالب علم کو بلایا، کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں جب آئی تھی تو ایک نگاہ پڑی تھی۔ کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے بہتر خاتون پہلے نہیں دیکھی۔ کہا تو پھر ساری رات وہ کمرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب وسوسہ ہوتا تھا تو میں اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور یہ کہ جہنم کی آگ اس آگ سے خطرناک ہے۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پانچوں انگلیاں صبح تک جلی ہوئی تھی۔ عفت اور پاک دامنی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ آنکھوں کا حجاب مردوں کے لیے بھی ہے۔ آج زمانہ ایسی ہے، آج آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ عزیزان، خود نبی کیوں آئے؟ نبیوں نے پیسے مانگے لوگوں سے، چیزیں مانگی؟ نہیں، کہا صرف کہو لا الہ الا اللہ بس۔ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے۔ جب معبود وہ ہے تو اسی کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ بندگی کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھوڑی ہے صرف۔ ہاں، بندگی یعنی بازار میں ہو تو بندے رہو، گھر کے اندر ہو تو بندے رہو، اسکول میں ہو بندے رہو، نوکری پہ ہو بندے رہو، جھوٹ نہیں بولو۔ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہو، جاتے نہیں ہو، حرام کھا رہے ہو، سیلریاں لے رہے ہو، حرام ہے، اولاد کو حرام لقمہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ اولاد کل کو الٹی چیزیں کام کرے گی تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، حرام ہے۔ ایک عالم دین جن کی اولاد خود ایک بہترین شخصیت، کہا کہ بچے نے کچھ کیا، انہوں نے کہا میں نے تو پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ کیسے ایسا ہو گیا؟ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ جب حاملہ تھی تو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہاں ایک دفعہ پھل لینے گئی، انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے میں نے سوئی ڈالی تھی، سوئی پہ جو قطرہ لگا تھا بس وہ قطرہ۔ نبیوں کو اس لیے تھوڑی بھیجا کہ ہم حرام کمائیں، حرام کھلائیں، نبیوں نے اس لیے تو بھیجا کہ ہماری تربیت کریں۔ دنیا کا نظام تھوڑی بتاتا ہے حلال کیا حرام کیا، وہ تو خنزیر بھی کھا رہے ہیں، مردہ بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ وہ تعلیمات نبی سے دور ہیں۔ بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، نبی جانتا ہے اس دنیا میں بھی اثرات ہیں اور اس عالم میں بھی اثرات ہیں۔ نبی صرف اس دنیا میں آپ کو کامیابی دینے نہیں آیا، اصل کامیابی وہاں ہے۔ دنیا تھوڑی دے گی آپ کو کہ قبر میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، دنیا بتائے گی قبر میں کیا ہوگا؟ دنیا تو کہتی ہے بس ٹھیک ہے، مر گئے ختم، یہی زندگی ہے، انجوائے کرو۔ نہیں،
قبر کی رات. یہاں دنیا جھوٹ بولو، تہمت لگاؤ، سب کرو، تانے مارو. کہا یہی زبان قبر میں لپٹ جائے گی. اور آخرت میں کھڑے ہو گئے. ایک سکہ 1 روپیہ بھی کسی کا کھایا ہوگا نا، کھڑا ہونا پڑ جائے گا. دنیا تھوڑی بتائے گی، کون بتائے گا؟ نبی. حق الناس، لوگوں کا حق. لوگوں کے حق کھاتا رہوں، پھر بولوں توبہ 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 توبہ. کہاں سے توبہ؟ جس کا حق کھایا اس سے تو معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو. ہم یہاں بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، تسبیحیں ہوتی ہیں، انسان بہن بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، مال میں جھوٹ بولتا ہے. اب ضرور نہیں داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی والے بھی ہوں گے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ظاہر میں انسان اپنے آپ کو متقی دکھا رہا ہے، لیکن کر کیا رہا ہے؟ باہر اچھا ہے، مسجد میں اچھا ہے. السلام علیکم سائیں، گھر میں جا کر زوجہ کے ساتھ کیسا ہے؟ اخلاق کیسا ہے اس کا؟ ایک شخص جس کو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، نان مسلم بھی ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی کے تجربات. لوگ مر کے واپس آئے، کوما سے گئے ہیں، برزخ میں گئے، واپس آئے. بہت لوگ ہیں دنیا میں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوما ہو کے مر گیا، میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ٹیبل لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے. میں سمجھ گیا، میرا حساب کتاب شروع کیا کہ ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے میرے قریب آیا. اس کو جب میں نے دیکھا، جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے بال کہہ رہا میرے کھڑے ہو رہے ہیں. کہا اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، اتنا خوفناک. کہا اس نے صرف مجھے دیکھا اور اس نے صرف ایک بات کہی مجھ سے. اس نے میری بیوی کا نام لیا. کہا تم اس سے اخلاق سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اب بولے یہ کو بات ہے، وہاں پکڑ آئی ہے، وہاں مشکل ہے. ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں برزخ میں ٹنل ہے، اس میں بھاگ رہا ہوں اور مجھے آواز آ رہی ہے ماں. اچانک سے مجھے میرے بچپن میں لے کے جایا گیا. پوری میری بچپن کی فلم چل رہی میرے سامنے. مجھے دکھایا میں بڑا ہو رہا ہوں. مجھے ایک چیز کا صرف احساس کرایا گیا. کہا تم نے کبھی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا؟ یعنی ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے محبت بھری نگاہ. ایک چیز صرف، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ دنیا کی یونیورسٹیاں بتائیں گے؟ نہیں، نبی. اف نہ کہو، اف نہ کہو. اگر اس سے بھی کم معصوم فرماتے، اس سے بھی کم لفظ ہوتا نا تو قرآن اس کو لکھتا کہ اف نہ کہو ماں باپ کے آگے. عزیزان محترم، نبی آئے اس لیے کہ وہاں ہماری بچت ہو. یہاں تو معاملے جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں، وہاں کیونکہ وہ وہاں کے لیے آئے تھے. اصل زندگی وہاں ہے، یہ تو امتحان ہے. ہم فیہا خالدون، تم وہاں رہو گے ساری زندگی، وہاں رضایت الہی ہے. لیکن اگر جو کہا ہے یہاں بھی کرو گے تو یہ بھی جنت ہو جائے گا، یہ بھی جنت ہو جائے گا. اخلاق سے، کردار سے، پیار سے، محبت سے. مومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے. جو چیز میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ میری ہے. جو آپ شیشے میں دیکھتے ہو وہ داغ آپ کا اپنا ہوتا ہے، شیشے کا نہیں. اگر مجھے لگتا ہے فلانے میں برائی ہے، غیب ہے، تو یہ بھائی آپ کا اپنا ہے. کوئی اپنی برائیاں لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر مومن کی برائی کیوں بتا رہے ہو؟ حدیث کہتی ہے کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے. کیا ہم مومن کا ایسا خیال رکھتے ہیں؟ ہم معاشرہ تو تبھی بنے گا نا. نبی کیوں آئے؟ معاشرہ بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے آئے. کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں؟
کیا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں؟ نہیں، خود غرض ہوں میں، صرف اپنی زندگی میں بولے جا کہتے ہیں میں نہ ہی تو ہو گئے، میں ٹوراں راواں تو، میں بولا حرف تو، میں نہ ہی، لیکن میں تو میں بس رہا، میرا یہ، میرا وہ، میرا گھر، میرے اولاد، میرے بچے، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ مالک ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، اس کی طرف بڑھے۔ معصومین کی زندگی ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے؟ انبیاء کی زندگی اس طرف لے کے جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بڑھو جیسے رسول چاہتے تھے، جیسے رسول کی تعلیمات ہیں۔ نبیوں نے بہت زحمت کی ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کو بین طلوعین 300 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، حضرت یوسف کنویں میں، زندانوں میں، حضرت موسیٰ کہاں، خود آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کسی پہ نہیں پڑی، اور پھر معصومین نے تھوڑی مصیبتیں برداشت کی، کس لیے؟ امت کے لیے۔ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا۔ خدا اپنے محبوب سے مخاطب ہے، کیا کہ میرے محبوب اٹھو، رات کو عبادت کرو، مگر کم کرو، بہت عبادت کرتے ہو، کتنی پیغمبر عبادت کر رہے ہیں۔ مولا متقیان کہتے ہیں رسول کے پاؤں سوج جاتے تھے، کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت اچھی ہو جائے، امت پہ سے عذابوں کو ہٹایا ہے رسول نے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ایسے اعمال پچھلی امتوں کو تھے، عذاب آ گئے تھے، لیکن رسول کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم تھوڑے خونخوار بنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے، یہ رسول کی وجہ سے رحمت۔ خداوند متعال نے جب رحمت کو بنایا نا تو 99% رحمت رسول کو دی ہے، اور 1% سے پوری دنیا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں لوگ رحم ہوتے ہیں نا، اس پہ بچے پہ رحم، جانور پہ رحم، اس پہ رحم، یہ پوری دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے، یہ 1% ہے، اور رسول 99% رحمت للعالمین، عالمین پر رحمت۔ ہم کتنا رسول سے محبت، اتصال، گفتگو، رسول ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کتنی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں، کتنی سنت ہے، کتنا آسان طریقہ ہے رسول کو یاد کرنے کا۔ آپ گھر میں جائیں، بچوں کو، ابھی تو کرونا آیا تو آپ نے بولا ہاتھ بھی دھو، یہ بھی دھو، وہ بھی دھو، یہ تو رسول بھی فرماتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو، رسول فرماتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں کو رسول سے محبت ہوگی۔ کھانے، رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرو، ڈاکٹر کہتا ہے تو کرتے ہیں، رسول فرماتے ہیں دانت صاف کرو، واش روم جاؤ، سنت، اس طرح اٹھو، اس طرح سو، اس طرح بیٹھو، سب رسول نے کہا ہے۔ نوالا آہستہ آہستہ چباؤ، رسول نے کہا ہے۔ کھانا اتنا کھاؤ کہ تیسرا حصہ خالی رکھو، رسول نے کہا ہے۔ کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرو، رسول نے کہا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، رسول نے کہا ہے۔ بھی سکھائیں بچوں کو، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں خود نہیں آتا، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اذان کے وقت رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، رنگ تغیر کرتا تھا، کیوں؟ خالق بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہمارا رنگ بدلتا ہے، ہوتا رہے، ہم تو میچ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیو میں، کیوں؟ ہم رسول سے محبت نہیں ہے نا۔ رسول قرآن لے کر آئے، کس کے لیے؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک کہتا ہے ہم نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، ایک کہتا ہے قرآن کو، دونوں نے کسی کو بھی نہیں پکڑا ہوا۔
جھوٹے دعوے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن کو پکڑے وہ اہل بیت چھوڑ دے. ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے. جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے. نہیں ہے. اگر اہل بیت کو ماننا ہے، کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہم صلی علی محمد کیا فرماتے ہیں؟ کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے؟ ایک مسلمان کو کتنی قرآن کی آیتیں پڑھے؟ کہا 10. اگر نہ پڑھے تو غافل میں سے ہو جاتا ہے. اور 50 ریکمینڈڈ ہے. 50 آیتیں پڑھنی چاہیے. پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب سب دیکھنا ہے ہم نے. سب کا سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں روز. اچھا اس نے کیا ڈالا؟ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اور وہ جو ہر وقت آن لائن ہے، جو آف نہیں ہوتا، اگر اس نے ہمارا سٹیٹس چیک کر لیا تو کیا ہوگا؟ دنیا سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے ہمارا. فضول باتیں ہماری صبح شام کیا ہے ہماری. لیکن جو ہمارا انتظار کر رہا ہے اس سے کلام کا دل نہیں چاہتا. نہیں چاہتا. نہیں چاہتا. ماننے نہیں چاہتا. قرآن ٹی وی پہ آ رہا ہو چینل چینج کر دیتے ہیں. بے حرمتی ہو رہی ہے مولانا صاحب. دل چاہتا ہے قرآن سننے کا دل چاہتا ہے. کتنی آیتیں آپ تھوڑی دیر سن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ زنگ ہے. زنگ ہے. صاف کریں. یہ سن لو، وہ سن لو، دھمالے سن لو، فلانا سن لو، یہ سن لو، سنتے رہو. اور یہاں کلام الہی جو کائنات کی فضاؤں میں گونج رہا ہے اسے سننے کا دل نہیں ہے میرا. تو مشکل تو میرے اندر ہے. وہاں تھوڑی مشکل ہے. وہاں تو اس کو دیکھنا ہے عبادت، سننا ہے عبادت، پڑھنا ہے عبادت. اس کو سب کچھ ہے عبادت. مردہ ہو جائے تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ بخش دیتے ہیں قرآن. جو قرآن زندوں کو ہدایت نہیں دے پایا مردوں کو کیا دے گا؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں مشکل نہیں ہے، ہمارے اندر مشکل ہے. عزیزان محترم ہم پھنسے ہوئے ہیں. نبی آئے اس لیے تھے تو باہر نکالو. کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. ادھر راستہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جہاں ہم نے نعمتوں کو تمام کیا. قرآن میں کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج میں لے کے گیا. یہ نہیں کہا رسول کو، نبی کو، بندے کو. عبد. تم بھی بندے بن جاؤ، میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا. بندے بن جاؤ. لیکن اور جب وہ لے کے گیا اپنے محبوب کو کہ جہاں آسمانوں کی سیر کرتے کرتے، کیونکہ حدیث معراج بہت طولانی ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور ایک ایسے مقام پر پہنچے رسول کہ حضرت جبرائیل جو بہترین ملائک ہیں، افضل ترین ملائک، کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر آگے گیا تو پر چل جائے. یعنی کیوں؟ کہا بس اب جو جگہ ہے وہ خالق اور محبوب کی ہے. وہ خلوت ہے، وہ تنہائی ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا. اس مقام پہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے تیر کے دو کمان جڑ جائیں، اتنی قربت ہے. اب خدا جس میں کیا نہیں، تو اب قربت کیا ہے؟ ابھی تو خدا ہی جانتا ہے کیا قربت ہے. لیکن وہاں پر اپنے محبوب کو بلایا، محبوب وہاں پہنچے. اب محبوب سے کلام کرنا ہے. محبوب کے دل کو دیکھا اور روئے زمین پر دیکھا کہ کون ہے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ عزیز ہے. جب دیکھ لیا تو پھر
علی کے لہجے میں کلام کیا. یہاں خوب خدا ہر زبان کو ایجاد کر سکتا ہے. ہمارے شاعر کہیں آگے نکل جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی چلے جاتے ہیں. خدا ہے. خدا جب حضرت موسیٰ سے درخت سے بات کر سکتا ہے تو کسی بھی زبان میں بات کر سکتا ہے، کسی بھی لہجے میں بات کر سکتا ہے. کیونکہ رسول سے محبت علی سے تھی، اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کی. اور جب اس تنہائی میں گفتگو کی، اس خلوت میں گفتگو کی، تو آج کائنات اگر علی علی کر رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہی لہجہ ہے جو گونج رہا ہے. اور وہاں بھی یہی معاملہ ہے. جب جائیں گے اس دنیا کے بعد تو ادھر بھی معاملہ وہی ہے. یہ فرقوں میں ہم نے بانٹا ہوا ہے. امام فرقے کا امام نہیں ہے، امام کائنات کا امام. اب ہو سکتا ہے کوئی محبت آپ کو لگتا ہے کہ کم کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دیں، کیا ہوتا ہے. ہم ویسے بھی ماضی میں زندہ رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں فیوچرسٹک سوچنا ہے، آگے سوچنا ہے. آگے کیا ہے؟ کیونکہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ کہا اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. وہ بھی محمد ہے، وہ بھی رسول کی اولاد ہے. ہم سب کو اس پہ جمع ہونا ہے. بعثت یعنی جو نبوت تھی یہ صرف اس وقت نہیں ہوئی، یہ ہر سال حادثہ تکرار ہوتا ہے. ہر سال، جیسے شب قدر ہر سال آتی ہے. شب قدر نہیں ایک ہی تھی ختم ہو گئی، نہیں، ہر سال آتی ہے شب قدر. یہ حادثہ بھی ہر سال تکرار ہوتا ہے. یعنی جو فضائل ہیں اس رات کے، وہ آج رات بھی ہوئی ہے جو اس رات تھے. یعنی بڑی رات ہے. ہاں، یعنی رسول کے پاس ملائکہ خدا کا پیغام دے رہے ہیں. کائنات ایک ایسے نظام کی طرف جا رہی ہے جو بشریت کو قیامت تک بچائے گی. بہت بڑا حادثہ ہے یہ حادثہ آج بھی ہو رہا ہے. لیکن آج ہمیں اس کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. اور وہ سب کا ایک ہی ہے. شیعہ، سنی، بدھسٹ، زرتشت، عیسائی، یہودی، سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا نام الگ ہو سکتا ہے، اس کی خصوصیات ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. اور وہ آئے گا جب ہم تیار ہوں گے. تو اگر آج ہم اپنے اس علاقے کو، اپنے گھر کو اچھا کر لیں تو وہ آ جائے گا. آپ اپنے آپ کو اچھا کریں، وہ آ جائے گا. وہ آپ کے لیے آ جائے گا. کم از کم ظہور جو ہے، ایک ظہور ہے جیسے غیبت کبریٰ ہے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، چھوٹی غیبت، بڑی غیبت. اسی طرح ظہور صغریٰ بھی ہے، ظہور کبریٰ بھی ہے. اور ظہور صغریٰ ہو چکا ہے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو امام کے لیے، ان کے لیے ہو چکا ہے ظہور. وہ بالکل ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ظہور میں گزارنی ہے. وہ انتظار نہیں کر رہے کہ امام آئیں گے تو میں اچھا ہوں گا. وہ اچھے ہو گئے ہیں. وہ جوان کہ جو امام سے عشق کرتے ہیں وہ امام کے لیے گریہ کرتے ہیں، امام کے لیے روتے ہیں. دعائے نتبہ متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. ہے کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ مل کر مولا میں آپ کے لیے گریہ کروں؟ وہ ایک یوسف جس کے حسن پر مصر کی خواتینوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. کتنا خوبصورت ہے یہ یوسف زہرا ہے. یوسف زہرا ہے، اس سے حسین کوئی نہیں کائنات میں. سارے نبیوں نے اسی کا انتظار کیا ہے. حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا آب حیات پیا جو آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کہا 12ویں کی نوکری آب حیات ہے. نور امام زمانہ باواز بلندر صلوات. یہ آیت اللہ
بروجردی کا دور ہے. ایک اور عالم دین ہے، ان کے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں، خود آیت اللہ بروجردی کتنے مقام پر تھے، بہت اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے. ہندوستان جتنی بھی تبلیغ ہوئی آیت اللہ بروجردی کی وجہ سے ہوئی، علماؤں کو بھیجا. مگر ان کا ایک برابر کا ایک اور عالم دین ہے، کہتے ہیں ان سے کہ میں بھی ظاہر ہے مجلس پڑھتا ہوں، مگر جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ کچھ اور ہے. کہا ماجرا کیا ہے؟ تو خیر وہ انہوں نے بتایا، جا رہا ہے ان کے قریبی تھے. کہا کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا. سامرا پھر 11ویں امام 10ویں امام کا حرم ہے. کہا میں وہاں گیا، اور اگر دنیا میں کوئی گھر ہے 12ویں امام کا تو وہ وہی ہے. وہی گھر جہاں امام غیبت میں گئے، وہی گھر ہے جہاں پر دونوں امام کی جری ہے، وہی گھر ہے. کہا میں کیا، ظاہر ہے پرانا دور تھا، اہل سنت سارے رہتے تھے، آپ کو پتہ ہے اب تو خالی ہوتا ہے. اہل سنت سارے رہتے تھے، خادم بھی اہل سنت تھے، سب اہل سنت. تو رات کو حرم بند ہو جاتا تھا. کہا میں گیا، میں نے خادم کو تھوڑا ہدیہ دیا، میں نے کہا رات کو دروازہ بند کر دینا، میں اندر ہی رہوں گا. میں اندر چلا گیا. اب کہا میں زری کے سامنے بیٹھا اور میں نے امام زمانہ کو یاد کیا. عربوں کے کچھ قانون ہیں، جیسے آپ کے ہیں نا، ہر ثقافت ہے نا، مہمانوں کی خدمت، اخلاق، کردار، ہر طرح عرب کا بھی اپنا اخلاق. عربوں کے قانون ہے کہ جب کوئی گھر آ جائے تو اگر مہمان کوئی سوال کر لے تو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. اس نے کہا یا امام زمانہ، میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، اپنی زیارت کروا دیں مجھے. کہا دوسرا، عرب کا قانون ہے کہ اگر کسی کو اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے. کہا مولا آپ کے بابا کی زری کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے بابا کا واسطہ، مجھے زیارت کروا دیں. کہا رات کا پہر گزرا تھا، دروازہ بند ہے، ایک نور آیا، مجسم ہو گیا. امام میرے برابر میں کھڑے تھے. امام نے میری طرف دیکھا، میں نے سلام کیا. امام نے پوچھا کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مولا کوئی حاجت، میں صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. کتنی معرفت ہے. پھر بھی ہم نے پوچھا کہ بتاؤ جو بولو گے پوری ہوگی. مولا آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. امام نے تیسری دفعہ پوچھا کوئی بھی چیز ہے، حاجت ہے، بتاؤ ہم تمہاری حاجت. مولا نہیں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. کہا امام نے کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا. کہا یہ اس علم کا اثر ہے جو امام نے دیا ہے. عزیزان محترم، ہم نے کب کوشش کی زندگی میں امام کو دیکھے؟ اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، مگر کتنے لوگوں کے واقعات ہیں، کوئی موچی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، امام سے ملتے تھے. امام ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، کوئی تیار ہو جائے، امام اس کو اٹھا لیں گے. امام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں. امام کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نارمل لوگ ہیں. وہ شخص جو ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا اور اپنے کارواں سے الگ ہو گیا، اس نے امام سے توسل کیا تو دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا. جیسے ہی گھوڑا سوار قریب آیا تو دیکھا یہ تو جو ہے وہ اس کے محلے علاقے کا، شہر کا داروغہ ہے جو رات کو نگہبانی کرتا ہے. کہا تم کہاں سے آ گئے؟ کہا تم نے امام کو پکارا، امام نے مجھے بھیج دیا. تم تو چوکیدار ہو. یعنی
چلو فی الحال چپ کر کے بیٹھو، میں تمہیں حج لے کے جاؤں. لے کے گیا، حج وج کرائی، واپس لے آیا. کہا مگر جب واپس آؤ تو لوگوں کو نہیں بتانا، ویسے ہی رہنا جیسے پہلے ملتے تھے. واپس آیا، بیٹھا، دیکھا سب لوگ ملنے آتے، وہ بھی آیا، سب چلے گئے تو اس کو بولے تو رک جاؤ. اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کیا خواہ امام خود انتخاب کرتے ہیں، عام آدمی امام اپنی ڈیوٹیاں اس سے لیتے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ دیکھو میں تھوڑے دنوں میں مر جاؤں گا، فلاں دن مجھے آنا اور مجھے کفن دے دینا. اب ایسے لوگ ہوتے ہیں جانے محترم، صرف اپنے آپ کو تیار کریں. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو اللہ، رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، جو بھی عمل کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. امام کی خدمت میں ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں، 2 دن اعمال جاتے ہیں. کیا ہم اپنے مولا کو خوش کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں؟ ایسے جانے محترم. بہرحال میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، رات بھی تولا نہیں ہے، میں تو صبح سے ماشاءاللہ چل رہا ہوں. یہ تو مولا کی محبت ہوتی ہے جو بلواتی رہتی ہے. اور بہرحال میں آپ کو اداس کرنے نہیں آیا، آپ خوش ہو جائیں. روز بعثت پیغمبر ہے، خوشی کا دن ہے، مسکرائیں، اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوں، اہل بیت کے غموں میں غمگین رہیں. لیکن وہ راضی تبھی ہیں جب ہم وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. اصل خوشی، اصل رضا انہی کے پاس ہے. بس ایک آخری حدیث روایت اور آپ سے التماس سے دعا. قیامت میں لوگ جنت کی طرف کھینچے جائیں گے، جنت کہے گی ان کو کھینچو ہماری طرف، مگر نہیں آئیں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری جنت حسین ہے. بس اسی جنت کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں. پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ، روز بعثت پیغمبر کا واسطہ، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. تجھے واسطہ بعثت پیغمبر کا، جس مقصد کے لیے نبی آئے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین اسلام کو اپنی زندگی میں عمل پیدل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قیامت میں رسول کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے رسول کو، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. حاضرین مجلس میں جو بھی بیٹھے ہیں ان کی ساری خواہشات کو پوری فرما. جو بیمار ہیں حاضرین میں، ان کے گھر والے، ان کے ہمسائے، ان کے دوست، جو میری ذہن میں لوگ ہیں، ان سب کو بعثت پیغمبر کا واسطہ شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی، کشادگی عطا فرما. پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. جو مسلمان آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار ہمارے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ماہ رجب ہے، ہمیں طولانی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آلہ